کہ جو فلسفہ مہدویت ہے یہ تسلسل ہے خلافت راشدہ کا، جس کو ہم ظاہر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ان کے اعمال سے بھی اور اس حیثیت میں بھی کہ ایک بہت بڑا رول ماڈل کا سلسلہ ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ تو منتخب من جانب عوام ہے، امت ہے، اس میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس بھی ہے، شورا کا عمل بھی ہے، لوگ منتخب کرتے ہیں خلیفہ کو اور ایسا ہی ہوتا آیا، تو کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھی لوگ منتخب کریں گے؟ میں اور آپ منتخب کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، اور فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی۔ جی۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد بادشاہت ہے، پھر چبا ڈالنے والی بادشاہت ہے، اور پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ۔ پھر احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر، یعنی متعدد احادیث ہیں، فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان خلیفۃ، فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوں گے، یقسم المال ولا یعدہ، جو مال کو تقسیم کریں گے اور اس کو شمار نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ یکون فی آخری امتی خلیفتن، کہ میری امت میں سب سے آخر میں ایک خلیفہ ہوں گے کہ جو مال کو بھر بھر کر لوگوں کو عطا کریں گے، اور اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ کی نعمتوں سے زیادہ بہتر معلوم ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو، جس طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ امامت کے اس تصور کے تحت نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ہاں دیگر مکاتب فکر کے ہاں یہ سلسلہ موجود ہے، ہم اسے خلافت کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ خلافت دراصل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت ہے، اور جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث میں اشارتاً ہوا ہے، اسی طرح سے جب قرب قیامت کے اندر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت ہوگی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ ان کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کریں گے، اور یہ پوری ایک تفصیلی حدیث ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حدیث پر ہم بات بھی کریں تاکہ وہ چیز ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا۔ اچھا۔ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، فرمایا کہ ایک شخص جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا وہ مکہ مکرمہ کی طرف مدینہ طیبہ سے ہجرت فرمائیں گے۔ فَيَأْتِيهِ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، اہل مکہ میں سے افراد ان کے پاس آئیں گے اور انہیں اس بات پر اصرار کریں گے کہ آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اس وقت رکن یعنی جو خانہ کعبہ کا بیت جو حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم کے درمیان وہاں پر بیعت لیں گے۔ تو گویا کہ امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بھی جو بیعت ہوگی وہ اس زمانے کے جو بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 ابدال ہوں گے، بڑے اکابرین اولیاء میں سے ہوں گے جو اس زمانے میں وہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے والے ہوں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اگرچہ ان کی آمد کا ذکر احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، لیکن ان کے دست مبارک پر جو بیعت کی جائے گی وہ دراصل اس زمانے کے جو اولیاء اور علماء ہوں گے وہ آپ کے بارے میں یہ اعلان کریں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور اس بات کی تائید آسمان سے آنے والی ایک آواز سے بھی ہوگی۔